میرے نکاح میں ہو کر تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم کسی اور سے محبت کرو؟ میری ہو تم، اور میں تمہیں اب مہلت نہیں دوں گا۔ جلد از جلد تمہیں رخصت کرواؤں گا، اور سہاگ رات کو ہی تم مجھ سے پناہ مانگو گی۔ تمہیں پوری پوری سزا دوں گا۔ تابش بے تحاشا غصے میں تھا، دلاویز کا رنگ فق پڑا تھا۔ میں نہیں کروں گی رخصتی۔ اس سے پہلے کہ وہ دامن بچا کر جاتی اور تابش اسے کھینچ کر اپنی جانب کھینچ چکا تھا، اور اس کھینچا تانی میں اس کی قمیض آگے سے پھٹ چکی تھی، اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن تابش اس کے دونوں ہاتھ ہٹا چکا تھا، اور اب سے پہلے شروعات اس کے نازک حصے کو ہونٹوں میں۔ دلاویز ٹی وی دیکھتے ہوئے مزے سے پاپ کارن لگا رہی تھی جب مسلسل فون کی بیل بج رہی تھی۔ شائستہ بیگم نے جیسے ہی کچن سے باہر نکل کر فون اٹھایا، مگر جو شخص فون کی دوسری جانب تھا یہ جان کر دلاویز اپنا سانس لینا بھول گئی تھی۔ جب شائستہ بیگم نے اسے یہ کہا کہ تابش کا فون ہے اور وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ اس بات سے ڈر کر فون نہیں اٹھاتی تھی۔ تابش کے نام سے ہی اس کی جان نکلتی تھی۔ اس نے وہیں سے اپنے ہاتھ سے نفی کا اشارہ کیا تھا۔ کہنے لگی، نو مام، آپ اسے کہیں میں گھر پہ نہیں ہوں، دوستوں کے ساتھ باہر گئی ہوں۔ شائستہ بیگم نے بیٹی کو آنکھیں دکھائی تھی۔ وہ کہنے لگی، بات کرو، شوہر ہے تمہارا۔ لیکن دلاویز نے فوراً سے ٹی وی ریموٹ سے بند کیا اور اوپر کا زینہ چڑھ گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ شائستہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، تابش، تمہارا نام سن کر ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی ہے۔ تابش کہنے لگا، ہم ہیں مشتاق اور وہ ہیں بیزار۔ یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ کم آن پھپھو، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ 5 سال ہو گئے مجھے لندن آئے ہوئے، اور مجال ہے کہ زوجہ محترمہ نے ایک بار بھی فون پر بات کرنے کی زحمت کی ہو۔ شائستہ بیگم ہنسنے لگی۔ انہیں شروع ہی سے اپنا یہ بھتیجا کچھ زیادہ ہی جان سے پیارا تھا۔ وہ کہنے لگی، جب خود آؤ گے تو اس سے پوچھ لینا۔ تابش کہنے لگا، ظاہری سی بات ہے، آؤں گا تو اس 5 سال کا سارا اگلا پچھلا حساب چکتا کروں گا، اور دیکھ لیجیے گا پھپھو، آپ کی ایک نہیں سنوں گا، اور بیچ میں مت آئیے گا، پھر میں جانوں اور میری دلاویز۔ وہ کہنے لگی، آ کب رہے ہو تم؟ ہر سال یہی کہتے ہو کہ آؤں گا، لیکن آتے نہیں ہو۔ تابش کہنے لگا، بس ایک ہی بار دھماکہ کروں گا آپ کے گھر پر، پتہ بھی نہیں لگنے دوں گا کہ کب آ رہا ہوں، اور پلیز دل کو مت بتائیے گا کہ میں آ رہا ہوں، ورنہ خوف کے مارے کہیں وہ انا للہ ہی نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر تابش نے چھت پھاڑ قہقہہ لگایا تھا۔ شائستہ بیگم کہنے لگی، بڑے ہی بدتمیز ہو، خبردار جو میری بیٹی کے لیے ایسے الفاظ منہ سے نکالے تو۔ تابش کہنے لگا، اوکے پھوپھی جانی، اب میں فون رکھ رہا ہوں، کیونکہ آپ کی بیٹی تو مجھ سے بات کرے گی نہیں، لیکن آپ کو بہت جلد خوشخبری سناؤں گا۔ شائستہ نے بھی حال احوال لے کر فون بند کر دیا تھا۔ 5 سال پہلے دلاویز 10ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ وہ محض 15 سال کی تھی جب اس کا نکاح اس کے ماموزاد تابش سے کر دیا گیا تھا، اور یہ تابش جہانگیر کی ضد تھی کہ جب تک اس کا نکاح دلاویز سے نہیں کیا جائے گا وہ لندن نہیں جائے گا۔ شائستہ کا بس ایک ہی بھائی تھا، جہانگیر سلطان، اور تابش ان کا بیٹا تھا۔ ان کا بزنس کچھ پاکستان میں تھا اور کچھ لندن میں۔ خود زیادہ تر وہ لندن میں ہی رہتے تھے، لیکن تابش اور ان کی بیوی سفینہ پاکستان میں ہی رہتے تھے۔ سفینہ اور شائستہ میں نند بھاوج والا روایتی رشتہ نہیں تھا، دونوں کے گھر بھی برابر میں ہی تھے اور محبت بھی بہت تھی۔ شائستہ کی اور سفینہ کی شادی یوں تو ایک ساتھ ہی ہوئی تھی، لیکن شادی کے 1 سال بعد ہی تابش سفینہ اور جہانگیر کی گود میں آ گیا تھا، لیکن شائستہ کی گود 7 سال خالی رہی۔ بڑی منت و مرادوں کے بعد شائستہ کی گود میں ایک ننھی سی پری آئی تھی۔ وہ واقعی کوئی پری ہی تھی، بے تحاشا خوبصورت، بالکل جاپانی گڑیا لگتی تھی۔ تابش 7 سال کا تھا جب اس نے اس ننھی پری کو دیکھا تھا، تبھی وہ اس بڑی خوبصورت اور پیاری سی لگی تھی۔ سنہری بادامی آنکھیں اپنی گود میں لے کر اسے بیٹھا ہوا تھا۔ بار بار سفینہ سے پوچھ رہا تھا، مما یہ ڈال اللہ تعالیٰ نے پھپھو کو دی ہے؟ سفینہ کہتی، ہاں یہ ڈال پھپھو کو دی ہے۔ کہنے لگا، اسے میں رکھ لوں؟ شی از سو پریٹی۔ شائستہ اپنے بھتیجے کی یہ بات سن کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، بڑی مشکل سے تو اللہ نے مجھے دی ہے، میں تمہیں کیوں دے دوں؟ جب بھی تابش کا اپنے گھر میں دل نہیں لگتا وہ اپنی پھپھو کے گھر آ جاتا تھا، اور پھر کئی گھنٹے دلاویز کے پاس بیٹھا، کبھی اس کے چہرے پر انگلی پھیرتا رہتا تو کبھی اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہتا، اس کے ننھے منھے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چومتا رہتا۔ بس ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے محسوس ہوتی تھی۔ پھر کوئی دوسرا بہن بھائی بھی نہیں تھا، اسی لیے کب وہ اس مومی گڑیا کا عادی ہونے لگا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ سب سے پہلا مسئلہ اس وقت ہوا جب دلاویز 4 سال کی ہوئی تھی اور اسکول جانے لگی تھی۔ اس وقت تابش 11 سال کا تھا۔
جس اسکول میں وہ پڑھتا تھا اسی اسکول میں دلاویز کو بھی داخل کروایا گیا تھا، اور وہ اس کے یوں حفاظت کرتا تھا جیسے اس کا محافظ ہو۔ وہ گھر آ جاتا، اسے لکھانا سکھاتا، لیکن دلاویز اس سے بہت گھبراتی تھی، شاید اس لیے کہ اس کی غلطی پر اسے ڈانٹ دیتا تھا، اور اسے تابش کے علاوہ کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں تھا۔ شائستہ تو اپنی بیٹی پر جان نچھاور کرتی تھی، بس یہی حال راحیل صاحب کا بھی تھا۔ 8 سال بعد اللہ نے بیٹی دی تھی، اسی لیے وہ دونوں اس کے لاڈ نخرے ہی اٹھاتے تھے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگا، جیسے جیسے دلاویز بڑی ہونے لگی، اسے تابش ایک آنکھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہی اسے پڑھاتا تھا اور بڑی سختی سے بعض کورس بھی کرتا تھا۔ اس کا ٹیسٹ غلط ہوتا تو اسے ڈانٹ دیتا، اسے کہتا کھڑی ہو کر یاد کرو۔ وہ کھڑی ہو کر بھی جب یاد کرنے لگتی تو وہ غصے سے اس پر چلانے لگتا، دل، اگر تمہاری آواز نکلی نا تو میں تمہاری جان نکال لوں گا۔ بند کرو اپنا رونا دھونا، صاف کرو اپنے آنسو، اور اب تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلنا چاہیے۔ دلاویز کا تو دل یوں ہوتا جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا، وہی چپ کر جاتی، آنسو بھی خشک ہو جاتے اور سسکیاں بھی بند ہو جاتی۔ اتنا ڈرتی تھی وہ اس سے، دل نے کیا پہننا ہے کیا پڑھنا ہے اس سب کا فیصلہ تابش کرتا تھا۔ ایک بار دلاویز کی برتھ ڈے تھی اور اسے پنک فیری فراک پسند آیا تھا، لیکن تابش کو اس کے لیے وائٹ کلر کا فراک اچھا لگا تھا۔ وہ کہنے لگا دل تم یہ پہنو گی۔ اس نے کہا تابش مجھے یہ نہیں پسند، مجھے باربی فراک پسند ہے، لیکن اس کی خوبصورت آنکھوں سے وہ سہم گئی تھی۔ پھر وہی پہنا جو تابش کو پسند تھا، لیکن جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی اسے تابش نام سے بھی چڑ ہونے لگی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ شخص اس کا حاکم ہے اور وہ اس کے غلام، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور ایسا ہی ہوا بھی تھا۔ جب وہ 9th میں تھی تو کہنے لگی کہ وہ 9th کلاس میں سائنس لے گی، لیکن تابش نے کہا نہیں تم کمپیوٹر سائنس لوگی، کیونکہ آج کل اس کی بہت ویلیو ہے۔ لیکن اسے میڈیکل میں دلچسپی تھی، وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن تابش نے صاف انکار کر دیا کہ دل تم وہی پڑھو گی جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ تمہیں تو عقل نہیں، تمہیں کیا پتا تمہارے لیے کیا ٹھیک ہے۔ اب کیا ان سب کو یہی لگتا تھا؟ اس بھولی بالی مومی گڑیا میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ساری عقل تو اس تابش صاحب کے اندر ہے جو کہ ذہین، فطین اور پڑھنے میں بہت آگے ہے۔ پورے اسکول میں ٹاپ کرتا ہے، بورڈ میں بھی اس نے ٹاپ ہی کیا تھا، اسی لیے دلاویز کے لیے فیصلہ تابش ہی کا چلتا تھا۔ لیکن جب وہ 10ویں جماعت میں آئی تو ایک دھماکہ تھا جو اس کے سر پھوٹا تھا۔ جہانگیر صاحب لندن سے واپس آئے تو ایک نیا فیصلہ سنایا کہ وہ کہنے لگے کہ اس بار سفینہ اور تابش کو اپنے ساتھ لندن لے کر جائیں گے، باقی تعلیمی سلسلہ تابش وہیں پر پورا کرے گا اور اپنے باپ کا بزنس بھی سنبھالے گا۔ لیکن تابش نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے دل کی بہت عادت ہو گئی اور میں اس کو دیکھے بنا نہیں رہ سکتا، اور لندن تو بہت دور ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ لیکن دل ہی دل میں دلاویز بڑی خوش تھی کہ چلو اچھا ہے، یہ مونسٹر اس کی زندگی سے دور چلا جائے گا جس کا خوف ہر وقت اس کے ارد گرد رہتا تھا۔ وہ کھل کر سانس تک نہیں لے سکتی تھی۔ جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ چند روز بعد اس کے ماموں ممانی اور تابش کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں تو وہ بہت خوش تھی، لیکن تابش اتنا ہی پریشان تھا۔ پہلے تو اس نے اپنے والد سے صاف انکار کر دیا کہ وہ پھپھو کے پاس رہ لے گا، لیکن لندن نہیں جائے گا۔ سفینہ بھی لندن جانے کے حق میں نہیں تھی، کیونکہ اس کی شائستہ سے بہت محبت تھی۔ وہ روئے جا رہی تھی، کہتی تھی کہ آپ تو اپنے بزنس کے چکر میں بھاگ دوڑ میں لگے رہیں گے، میں وہاں اکیلی انگریزوں کے بیچ میں جا کر کیا کروں گی۔ لیکن باہر کی عزت تھی کہ اس بار وہ بیوی اور بیٹے کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ تابش کے مستقبل کا سوال ہے۔ تابش نے جب سارے حربے آزما لیے لیکن اس کے والد اپنی بات پر ڈٹے رہے تو ایک دن اپنے والد کے کمرے میں چلے گئے۔ دروازے پر دستک دی، اس کے والد اور والدہ دونوں جاگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ اندر۔ اس نے دروازے کا نوب گھمایا، سامنے ہی جہانگیر صاحب اور سفینہ بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ڈیڈ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بولو کیا کہنا ہے۔ وہ کہنے لگا میں آپ کے ساتھ لندن اسی صورت جاؤں گا جب آپ میرا نکاح دل سے کریں گے۔ یہ بات سن کر دونوں ہی اچنبے میں آئے تھے۔ کہنے لگے تمہارا دماغ تو درست ہے، تمہیں اندازہ ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تابش کہنے لگا جی میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے وہ اچھی لگتی ہے اور مجھے شادی اسی سے کرنی ہے۔ سفینہ اس کے پاس آ گئی اور کہنے لگی ٹھیک ہے تمہیں وہ اچھی لگتی ہے، لیکن بیٹا ابھی اس کی شادی کی عمر نہیں ہے۔ تابش کہنے لگا میں نے کب کہا کہ آپ مجھے رخصتی کروا دیں؟ میں بھی جانتا ہوں کہ وہ بھی میٹرک کلاس میں پڑھتی ہے، ابھی اسے اور تعلیم حاصل کرنی ہے، میں صرف نکاح کا کہہ رہا ہوں۔ جہانگیر کہنے لگا کیا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی نکاح کا موقع ہے، اور پھر راحیل کبھی نہیں مانے گا۔ تابش کہنے لگا پھر میں بھی کبھی نہیں مانوں گا ڈیڈ، میں لندن آپ کے ساتھ اسی صورت جاؤں گا جب دلاویز سے میرا نکاح ہوگا، باقی فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔
جہانگیر اور سفینہ دونوں ہی سوچ میں پڑ گئے تھے، اس بیوقوف ضدی لڑکے کا کیا کریں۔ سفینہ کہنے لگی کیا راحیل بھائی اور شائستہ سے بات کر کے دیکھوں؟ جب یہ بات راحیل اور شائستہ کے سامنے رکھی گئی تو دونوں ہی گمسم بیٹھے تھے۔ شائستہ کو تو اپنا بھتیجا شروع ہی سے دل عزیز تھا اور دلی خواہش بھی تھی، لیکن راحیل اتنی جلدی نکاح کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ لیکن جہانگیر نے بہت اصرار کیا تھا، کہنے لگے کہ آپ تو جانتے ہیں کہ تابش بہت ضدی ہے، لندن نہیں جائے گا، پھر اپنے گھر کے بچے ہیں اور آپس میں شادی کرنے میں کوئی مضاحقہ تو نہیں ہے بھائی صاحب۔ راحیل کہنے لگا بالکل گھر کے بچے اور ہمیں اس رشتے پر اعتراض بھی نہیں ہے، لیکن میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، میں اسے کسی بھی ایسے بندھن میں باندھنا نہیں چاہتا۔ ابھی تو وہ ناسمجھ ہے، لیکن جہانگیر اور سفینہ کا اصرار تھا۔ پھر شائستہ بھی رضامند تھی، اسی لیے راحیل صاحب کو چپ رہنا پڑا۔ لیکن دلاویز تو بالکل ہر بات سے انجان تھی، اسے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کی قسمت کا فیصلہ تابش کے حق میں ہو چکا تھا۔ وہ مومی گڑیا کب دلاویز راحیل سے دلاویز تابش بن گئی۔ وہ تو اس دن چونکی تھی جب اس کی مومانی نے اسے خوبصورت سی میکسی لا کر دی تھی کہ اسے پہن کر تیار ہو جاؤ، شام کو سب مہمان آئیں گے۔ سب کو لگا وہ چھوٹی ہے، اس سے پوچھنا ضروری نہیں، ویسے بھی اسے سمجھ نہیں ہے، بچی ہے، اسی لیے جو کہیں گے چپ چاپ مان لے گی۔ لیکن جب نکاح کا وقت آیا تو وہ بالکل گم سم چپ سی بیٹھی تھی۔ نکاح خواہ 3 بار پوچھا، تب جا کر شائستہ نے اس کا بازو دبایا تھا تو وہ چونکی تھی۔ چپ چاپ آنسو بہاتے ہوئے اس نے ایجاب و قبول کیا تھا اور سائن بھی کر دیا، لیکن دل میں تابش کو لے کر صرف خوف تھا، دوسرا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ لیکن دوسری جانب تابش کے دل کی بے قراریاں عروج پر تھیں۔ دلی مراد پوری ہوئی تھی، دل کی خواہش تھی کہ اپنے بچپن کی محبت سے منقوہ بن جائے، اسے ایک تنہائی کی ملاقات ضرور کرے، اپنے جذبات کا کچھ اظہار کرے، لیکن موقع نہیں ملا تھا، کیونکہ نکاح ہوتے ہی کچھ ہی دیر کے بعد جیسے ہی مہمان رخصت ہوئے تو دلاویز اس کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، کیونکہ اس کے لیے سب کچھ اچانک ہونے والے حادثے کی طرح تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کم عمری میں اس کا نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ آج اسے جی بھر کر رونا آیا تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ بھی تابش نے ہی کیا تھا۔ اس سے پوچھا گیا، نہ اس کی مرضی کو اہمیت دی گئی، بلکہ اسے تو مومی گڑیا ہی سمجھا جا رہا تھا، خوبصورت اور بے جان سی۔ آج تابش کے نام کر دیا گیا تھا۔ اس نے کمرے میں آتے اپنے سارے زیورات بے دردی سے اتار کر سامنے رکھے ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکے تھے، روتے ہوئے اپنا دوپٹہ اتار کر پھینک دیا اور واش روم جا کر ٹھنڈے پانی سے اپنا منہ دھویا، پھر کپڑے بھی تبدیل کر لیے، کمرے کی لائٹ بند کر کے لیٹ گئی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تھی، لیکن اس نے آنکھیں بند کر لیں، آنکھوں سے گرم گرم پانی نکل کر تکیے میں جذب ہوا تھا۔ پھر دروازہ خود بخود کھلا، اس کی والدہ تھی۔ وہ کہنے لگی اتنی جلدی سو گئی؟ دلاویز اصل میں تابش تم سے ملنا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنا سانس روکے چپ چاپ اپنی سسکیوں کو اپنے اندر دبائے لیٹی رہی، ایک لفظ اس نے منہ سے نہیں نکالا۔ اس کی والدہ اس کے پاس آئی اور پھر اس کا سر سہلانے لگی۔ وہ کہنے لگی لگتا ہے گہری نیند سو گئی ہے، یہ کہہ کر واپس چلی گئی۔ جیسے ہی دروازہ بند کیا تو اس کی سسکیاں گونجی تھیں، لیکن اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے انہیں دبا لیا تھا۔ وہ بہت روئی تھی۔ اگلے روز شام کی فلائٹ سے سفینہ، جہانگیر اور تابش نے لندن جانا تھا۔ پوری رات تابش کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ اس مومی گڑیا کا خوبصورت سراپا اس کی آنکھوں سے دور ہی نہیں ہو رہا تھا۔ دل میں اتنے جذبات تھے کہ چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ اس نے اسی لیے اپنی پھپھو سے کہا تھا کہ وہ بس 5 منٹ کے لیے دلاویز سے بات کرنا چاہتا ہے۔ شائستہ اس کی پھپھو کم اور دوست زیادہ تھیں۔ ہر بات بلا تکلف جیسے وہ اپنی ماں سے کہتا تھا، ویسے ہی شائستہ سے بھی کہہ دیتا تھا۔ وہ کمرے میں آئی بھی تھی، لیکن اسے لگا کہ دلاویز سو چکی ہے تو وہ بہت مایوس ہو کر واپس لوٹا تھا۔ وہ بار بار خود سے ہم کلام ہو کر یوں بات کر رہا تھا جیسے سامنے دلاویز ہو۔ کہنے لگا تمہیں نیند کیسے آ گئی اور کیوں آ گئی؟ جب میری آنکھوں میں تمہارا حسین سراپا آ کر ٹھہر گیا اور میری نیندیں اڑا کر رکھ دی تو تم کیسے سکون سے سو سکتی ہو؟ اگلے روز سب ایئرپورٹ پر گئے تھے۔ جانے سے پہلے تابش نے دلاویز سے ہاتھ ملایا تھا۔ دلاویز نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر اپنا ہاتھ دھیرے دھیرے سے آگے بڑھایا۔ تابش نے بڑی مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اسے کہنے لگا آفیشلی طور پر اب تم میری ہو چکی ہو، اس لیے تمہاری زندگی کا ہر فیصلہ مجھے کرنا ہے۔ کمپیوٹر سائنس پڑھو گی تم، سمجھ آ رہی ہے نا کہ کیا کہہ رہا ہوں تمہیں؟ پھر اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر گہری ٹھنڈی سانس لے کر سوچنے لگی کہ جب تمہاری نہیں تھی تب بھی فیصلہ تمہارا ہی تو چل رہا تھا۔ ساری زندگی بھی شخص مجھ پر اپنے فیصلے ہی مسلط کرتا رہے گا اور میں کسی غلام کی طرح، کٹ پتلی کی طرح بس وہی کرتی چلی جاؤں گی جو یہ چاہتا ہے۔ وہ جا چکا تھا اور دلاویز اس کو لگا کہ جیسے وہ کسی قید خانے سے آزاد ہو گئی ہے، کھل کر سانس لے سکتی ہے۔
उसने कंप्यूटर साइंस ही ली थी, लेकिन दोस्तों के साथ घूमने फिरने चली जाती थी। घर में भी होती थी तो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजारती थी। जान उसकी उस वक्त निकली थी जब ताबिश का फ़ोन आता था और ये कहता था कि मुझे दिलावेश से बात करनी है। वो फ़ौरन से वॉकआउट कर जाती थी। वो अपने मोबाइल पर भी ताबिश का नंबर देखते ही मोबाइल ऑफ कर देती थी। एक खौफ सा उस पर तारी होने लगता था। यही सोचती थी कि पता नहीं जब आएगा तब क्या होगा, जब उसकी रुखसती उसके साथ होगी तब क्या होगा। यह सोच उसके पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ जाती थी। खौफ ही खौफ उसके पूरे वजूद में सरायत कर जाता था। शादी के नाम से डर लगने लगता था, क्योंकि वो उसे डराता ही आया था, उस पर रोब जमाता आया था। बेशक वो यहाँ नहीं था, लेकिन उसका खौफ उसके सर पर सवार रहता था। अब भी यही हुआ था। वो कमरे में आकर गुस्से से बैठ गई। यही सोचने लगी कि आखिर ये शख्स क्यों उसकी ज़िंदगी से गायब नहीं हो जाता। काश कि वो कभी वापस ना आए, लेकिन वो नहीं जानती थी कि चंद रोज़ बाद ही वो वापस लौट आएगा, वो भी बिना इत्तला दिए। वो अपने बंगले के बागीचे में बैठी थी, अपनी डायरी में शायरी लिख रही थी, बिल्कुल खोई खोई हुई थी, जब उसे डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी। चौकीदार पूछ रहा था। उसने कोई तवज्जो नहीं दी थी, क्योंकि अक्सर मुलाजमीन घर पर आते जाते रहते थे। ना ही उसने देखने की जहमत की कि आया कौन है। ताबिश टैक्सी में आया था। चौकीदार से कहने लगा, मेरा सामान अंदर ले जाओ। वो लाउंज में जाने लगा तो उसकी नज़र बागीचे में बैठी हुई दिल आवेज पर पड़ी थी। वो तो उसे देखकर आंखें पलटना ही भूल गया था। अब तो वो मोमी गुड़िया बेहद खूबसूरत हो चुकी थी। उसके लंबे घने बाल खुले हुए थे। वो अपने आप में इस कदर मगन थी कि उसे बिल्कुल भी होश नहीं थी। मगर अचानक से नज़र अपने सामने किसी के शूज़ पर पड़ी। वहीं से नज़रों का सफ़र शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही उसने सामने खड़े शख्स को देखा तो सांस लेना ही भूल गई थी। फ़ौरन से खड़ी हुई। वो इस वक्त एक इश्किया गज़ल रिसाले से पढ़ रही थी। जानबूझकर ताबिश ने अपने चेहरे पर गुस्से के तासुरात पैदा किए और कहने लगा, अच्छा तो पढ़ाई करने के बजाय तुम गज़लें पढ़ती हो, बड़ा शौक़ है तुम्हें इश्क करने का। यह सुनकर तो दिलावेश के आसान ख़ता हो चुके थे। फ़ौरन से वहाँ से जाने लगी, लेकिन ताबिश ने उसे बाजू से पकड़ा और अपने मुकाबिल खड़ा कर लिया। एक भरपूर नज़र उस पर डाली थी। वो कहने लगा, सिखाऊं तुम्हें इश्क कैसे करते हैं। उसकी बात सुनकर और उसका खुमार आलूद लहजा सुनकर उसके रहे सहे औसान भी ख़ता हो गए थे। कहने लगी, मेरा हाथ छोड़ो ताबिश। लेकिन ताबिश को सब कुछ अच्छा लग रहा था। कहने लगा, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाती थी, बात क्यों नहीं करती थी मुझसे। इससे पहले कि वो मज़ीद उसे कुछ और कहता, शाइस्ता बेगम बाहर आ चुकी थी। उसने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। वो तेज़ी से लाउंज के खुले दरवाजे के अंदर गई थी। शाइस्ता ने जब ताबिश को देखा तो हैरान रह गई। वो फ़ौरन से उसके पास आया और शाइस्ता के गले लग गया। कहने लगा, बताएं पप्पू, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़। शाइस्ता को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। कहने की, ताबिश के बच्चे, बताया क्यों नहीं। कहने लगा, अगर बता देता तो आपके चेहरे की ये हसीन मुस्कुराहट थोड़ी ना देखने को मिलती। शाइस्ता कहने लगी, बहुत शरीर हो गए हो, मुझे बता देते तो तुम्हें तुम्हारी पसंद की डिशेस खिलाती। कहने लगा, आप जो भी खिलाएंगी मुझे पसंद होगी। शाइस्ता उसे अपनी हमराही में लाउंज में लाई थी। सोफे पर बैठकर सफीना और जहांगीर के बारे में पूछने लगी। ताबिश कहने लगा, वो भी 1 महीने तक आ ही जाएंगे। तो कहने लगा, फूफा जान नज़र नहीं आ रहे। कहने लगी, वो अभी ऑफिस में है, तुम आराम करो, रात का डिनर मेरे साथ ही करेंगे और रात तक मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की सब डिशेस बनवा लूँगी। तुम गेस्ट रूम में चले जाओगे। लेकिन वो दिलावेश का हुस्न देखकर बेचैन सा हो गया था। अब तक तो जो तसव्वुर उसके दिमाग में था वो उन सबसे कहीं ज़्यादा हसीन थी, क्योंकि 5 सालों में एक बार में दिलावेश ने ताबिश से बात नहीं की थी और ना ही कभी अपनी कोई तस्वीर भेजी थी। वो नहाकर फ्रेश हो गया, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। कुछ देर बेड पर लेटा उसको सोचना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। रात को डिनर से पहले ही वो बाहर आया था। तब तक राहील भी अपने ऑफिस से वापस आ चुके थे। डिनर पर सब मौजूद थे, लेकिन वो नहीं थी और ताबिश उसे देखने के लिए बेकरार था। राहील ने कहा कि दिलावेश कहाँ है, खाना नहीं खाएगी। शाइस्ता कहने की, वो खाना खा चुकी है, कह रही थी भूख जल्दी लग गई है और अब तक तो शायद सो भी चुकी हो। ये सुनकर तो जैसे ताबिश का दिल बुझ सा गया था। बहरहाल अगली सुबह जब वो जॉगिंग से वापस आया तो वो टेबल पर बैठी नाश्ता कर रही थी। उसे देखकर फ़ौरन से हैरत का मुजाहरा करने लगी। राहील अपने ऑफिस जा चुका था। शाइस्ता किचन में थी जब ताबिश ने दिलावेश के बराबर वाली कुर्सी खींची और बैठ गया। उसने जल्दी से गर्म गर्म चाय के घूंट भरे और खड़ी होने लगी, लेकिन ताबिश ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे वापस बिठा दिया। वो उसे हैरत से देखने लगी तो वो कहने लगा, जान क्यों छुड़वाती हो मुझसे, मुझे देखते ही भागने क्यों लगती हो। वो कहने लगी, नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है।
مجھے یونیورسٹی جانا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی جھجکتے ہوئے بولی۔ تابش کہنے لگا آرام سے ناشتہ کرو، یونیورسٹی میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ بار بار وہ اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تابش جو اس کے چہرے پر چھانے والی بدحواسی اور گھبراہٹ کو دیکھ رہا تھا کہنے لگا میں تمہیں کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ وہ کہنے لگی آپ پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دینا۔ وہ یوں کانپ رہی تھی جیسے اس پر لرزہ طاری ہو چکا ہے۔ پہلی بار تابش کو اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر کچھ عجیب سا لگا تھا۔ خوف کے مارے وہ کانپ رہی تھی۔ تابش نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ وہ فوراً سے اٹھ کر چلی گئی۔ کچھ ہی دنوں میں تابش کو یہ محسوس ہونے لگا کہ دلاویز مجھ سے بہت زیادہ خوفزدہ سی رہتی ہے۔ جب بھی وہ ڈنر کے لیے ٹیبل پر بیٹھتا ہے تو وہ فٹافٹ سے کھانا کھا کر چلی جاتی ہے۔ اپنے آپ کو کمرے میں بند رکھتی ہے۔ اس سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن وہ ابھی تک اسے ایسا کوئی بھی موقع ہی نہیں دے پا رہی تھی۔ لیکن جب اس نے شام کی چائے پر شائستہ سے یہ پوچھا کہ آخر دلاویز کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، وہ کیوں اس سے دور دور بھاگتی ہے، تو شائستہ کہنے لگی شاید تم سے شرماتی ہے۔ وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا پھپھو کس دور کی بات کر رہی ہیں آپ؟ آج کل کی لڑکیاں شرماتی نہیں ہیں۔ شائستہ کہنے لگی میں نے تو اسے ہمیشہ ایسے ہی دیکھا ہے، کبھی تم سے بات نہیں کرتی۔ شاید کم عمری میں نکاح کا نتیجہ ہے کہ وہ شاید اس رشتے کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی۔ وہ کہنے لگا 5 سال گزر گئے، اب وہ یونیورسٹی میں آ گئی ہے، چھوٹی بچی تو نہیں ہے۔ پھر میں اس کا کزن بھی ہوں، لیکن اس نے تو کبھی کزن کی حیثیت سے بھی مجھ سے بات نہیں کی۔ جہاں جاتا ہوں وہیں سے بھاگ جاتی ہے۔ ویسے بھی 1 مہینے بعد ڈیڈ اور موم بھی آ جائیں گے اور پھر ہمیں رخصتی چاہیے۔ یہ سن کر شائستہ ضرور چونکی تھی۔ وہ کہنے لگی اتنی جلدی؟ یہ سن کر تابش نے حیرت سے اپنی پھپھو کو دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا اتنی جلدی نہیں ہے، 5 سال بہت مشکل سے گزارے ہیں میں نے، اور آپ کہہ رہی ہیں اتنی جلدی؟ ویسے بھی ڈیڈ کا کافی حد تک بزنس میں سنبھال چکا ہوں۔ شائستہ کہنے لگی تم جانتے ہو نا دلاویز ہماری اکلوتی بیٹی ہے، میں اسے لندن نہیں بھیجنا چاہتی۔ وہ کہنے لگا ہم لوگ آتے جاتے رہیں گے، پھر آپ کو کون سی پابندی ہے؟ جب آپ کا موڈ ہو آپ لندن آ جائیے گا۔ جب یہ خبر دلاویز تک پہنچی کہ 1 مہینے تک اس کی رخصتی ہے تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگی میں یہ رخصتی نہیں کرنا چاہتی، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ یہ سن کر شائستہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاں اگر تمہارا اس سے نکاح ہوا ہے تو رخصتی تو ہونی ہی ہے۔ وہ کہنے لگی آپ ایسا کریں کہ تابش سے کہیں مجھے طلاق دے دے، میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ اور پھر جس وقت آپ نے تابش سے نکاح کیا تھا میں بہت چھوٹی تھی، وہ عمر نکاح کی نہیں ہوتی، اور نہ ہی میں اس نکاح کو مانتی ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ شائستہ نے دلاویز کے منہ پر مارا تھا۔ وہ کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا بول رہی ہو تم ہوش میں تو ہو؟ 5 سال ہو گئے ہیں تمہارے نکاح کو۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی ماں پلیز، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں زندہ رہوں تو پلیز تابش سے کہیں کہ مجھے چھوڑ دے، میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ اسی اثنا میں تابش بھی کمرے کے باہر پہنچ چکا تھا اور وہ اس کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیوں اس طرح سے انکار کر رہی ہے۔ بہرحال اس کے منہ سے انکار سن کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا نہ کر گزرے، لیکن اس وقت خاموشی سے واپس نیچے پلٹ گیا۔ اپنے کمرے میں جا کر سوچنے لگا کہ آخر اس لڑکی کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ 5 سال سے اس کے نکاح میں ہے، اب تک تو اسے اس رشتے کے لیے مان جانا چاہیے تھا، بجائے رشتے کو قبول کرنے کے وہ طلاق چاہتی ہے جو وہ کسی بھی صورت نہیں دے سکتا تھا۔ اس کا تو دماغ کھول کر رہ گیا تھا۔ اگلے روز سے وہ یونیورسٹی جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھی تو تابش جاگنگ کر کے اندر آ رہا تھا۔ وہ پوری رات سو نہیں پایا تھا، ابھی بھی لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر گاڑی کے پاس آیا اور ڈرائیور سے کہنے لگا نیچے اترو اور گاڑی کی چابی مجھے دو، آج اسے میں یونیورسٹی چھوڑنے جاؤں گا۔ ڈرائیور فوراً سے نیچے اترا اور چابیاں اسے پکڑا دی، لیکن اسی وقت دروازے کی پچھلی نشست کا دروازہ دلاویز کھول چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سے باہر نکلتی تابش اس کی کھڑکی کے پاس آیا اور دروازہ دوبارہ سے بند کر دیا۔ وہ کہنے لگا اگر کوئی تماشا نہیں چاہتی تو چپ چاپ گاڑی میں بیٹھی رہو۔ یہ کہہ کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور زور سے فرنٹ ڈور بند کیا۔ گاڑی سٹارٹ کی اور کافی تیز رفتاری سے گھر سے باہر نکلا۔ دلاویز کی رنگت سفید پڑ چکی تھی کہ وہ اسے یونیورسٹی نہیں لے جا رہا تھا بلکہ ساحل سمندر لے کر آیا تھا۔ جس قدر وہ غصے میں تھا وہ بالکل چپ تھی، کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ ساحل سمندر پر جا کر تابش نے گاڑی کو بریک لگائی اور کافی رف ڈرائیو کرتے ہوئے وہ ساحل سمندر پہنچا تھا۔ پھر اس نے اپنا دروازہ کھول کر زور سے بند کیا کہ دلاویز کا دل کانپ کر رہ گیا۔ پھر پچھلی نشست کا دروازہ کھولا
اور اس کا بازو پکڑ کر اسے باہر نکالا۔ وہ کہنے لگا بتاؤ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے تم نے؟ رخصتی سے انکار کیوں کر رہی ہو؟ یہ سننا تھا کہ دلاویز کی حالت ایسی تھی کہ غش کھا کر گر پڑے گی۔ وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ منہ سے الفاظ ادا نہیں ہو پا رہے تھے، بار بار اپنا بازو چھڑوا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی۔ وہ بے حد غصے میں تھا، کہنے لگا کیوں نہیں کرنی شادی؟ میری تم سے ہو چکی ہے یہ شادی، تم میری بیوی ہو۔ وہ کہنے لگی میں نہیں مانتی ایسی شادی کو، میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اور میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میرا نکاح آپ سے ہو رہا ہے۔ مجھ سے تو کسی نے پوچھا تک نہیں، اگر پوچھا ہوتا تو میں اسی وقت انکار کر دیتی۔ وہ کہنے لگا کہ انکار کرتی تو اس انکار کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے نہیں اچھے لگتے آپ، میں آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ تابش کہنے لگا مجھے وجہ بتاؤ۔ اس وقت دلاویز کو کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے کہا بس نہیں کر سکتی۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنا بازو چھڑوایا اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی مجھے گھر چھوڑ دیں۔ تابش کہنے لگا میں گھر تمہیں اسی صورت چھوڑوں گا جب تم رخصتی کے لیے حامی بھرو گی۔ وہ کافی دیر تک روتی رہی، سسکیوں سے روتی رہی، لیکن تابش کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا جلدی بتاؤ ورنہ میں تمہیں گھر لے جانے کے بجائے ہوٹل کے کمرے میں لے جاؤں گا اور آج ہی اپنا حق ڈنکے کی چوٹ پر وصول کروں گا۔ یہ سن کر دلاویز کی جان نکلی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی ٹھیک ہے میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، مجھے گھر چھوڑ دیں پلیز۔ تبھی تابش گاڑی میں بیٹھا اور جیسے ہی بنگلے کے پورچ میں گاڑی کھڑی کی، سب سے پہلے دلاویز نے پہلی نشست کا دروازہ کھولا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اپنا موبائل فون لیا اور کسی کو کال کی اور رونے لگی، کہنے لگی مجھے بچا لو پلیز، مجھے بچا لو، میں اس شخص کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ دلاویز بیڈ پر سو رہی تھی اور اسی عروسی لباس میں یہ دیکھ کر تو تابش کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ آج تو وہ اس کے حساب بے باک کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ بڑے غصے سے وہ اس کے پاس گیا، کہنے لگا شرافت سے اٹھ کر بیٹھو دلاویز، یہ ڈرامے میرے سامنے مت کرو، تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ شادی کی رات مجھے کوئی بھی ڈرامہ نہیں چاہیے۔ وہ اس کے سر پر کھڑا بول رہا تھا لیکن اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ تابش نے کہا دلاویز میں تم سے کہہ رہا ہوں نا اٹھ کر بیٹھو، میں جانتا ہوں تم نہیں سو رہی، بس میرے سوالوں سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ لیکن وہ ابھی بھی بے سدھ لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے دلاویز کو ہاتھ سے ہلانے کی کوشش کی لیکن وہ ابھی بھی ویسی ہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو تابش گھبرا گیا تھا، اسے اب تشویش ہونے لگی تھی کہ آخر ہوا کیا۔ بار بار کہنے لگا دلاویز اٹھو، تمہیں ہوا کیا ہے؟ لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بے ہوش پڑی ہے۔ جب اس کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ نیند کی گولیوں کا خالی ریپر اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ کافی ہائی ڈوز تھی جو اس نے کھائی تھی۔ تابش کے تو آسان خطا ہو گئے تھے، اسے بری طرح سے جھنجھوڑ رہا تھا لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے دلاویز کے رخسار تھپ تھپانے شروع کیے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کی جان پر بن گئی تھی۔ اس نے جب کمرے سے باہر دیکھا تو اس کے والدین اپنے کمرے میں سو چکے تھے۔ اس نے اسے گود میں اٹھایا اور لاؤنج سے باہر لے گیا۔ ڈرائیور سے کہا جلدی سے گاڑی نکالو اور چوکیدار سے کہا کہ اس کے والدین سے کچھ نہ کہیں۔ اسی طرح اسے اسپتال لے کر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ شروع کیا اور کہنے لگے اگر ایسا بھی کیا ہوا کہ شادی کی رات ہی لڑکی نے خودکشی کی کوشش کی۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ اسے کیا بتاتا، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی اتنی بڑی بے وقوفی بھی کر سکتی ہے۔ آخر کون تھا وہ نوجوان جس کی محبت کی خاطر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی؟ 2-3 گھنٹے میں اس کا معدہ واش ہو چکا تھا اور وہ ہوش میں بھی آ چکی تھی۔ جب اسے روم میں شفٹ کیا گیا، مزید دلہن بنی ہوئی تھی۔ زیور البتہ تابش اس کے اتار چکا تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے فوراً اپنا رخ بدل لیا۔ ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ وہ اس کے بیڈ کے پاس کرسی رکھ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا بہت محبت کرتی ہو اس سے؟ دلاویز کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، کہنے لگی ہاں میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ تابش نے سلگتے دل سے کہا ٹھیک ہے ملوا دوں گا میں تمہیں اس سے، تمہیں چھوڑ بھی دوں گا، یہی چاہتی ہو نا تم؟ آنسو اس کی اپنی آنکھوں میں بھی جھلملا رہے تھے۔ اسے چھوڑ دینے کا کہتے بھی تابش کے لیے آسان نہیں تھا، چھوڑ دینا تو سہانے روح تھا۔ پھر تابش نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، گلے میں گرہیں پڑ چکی تھیں۔ اپنے گلے کو پنکار کر کہنے لگا پلیز دلاویز، دوبارہ کبھی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش مت کرنا، مجھ پر یہ ظلم مت کرو پلیز۔ اب اس کا سارا غصہ ہوا ہو چکا تھا، محبت کی خاطر ہار تسلیم کر چکا تھا۔ اس لڑکی کو اپنی آنکھوں کے سامنے وہ مرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں وہ اسے واپس گھر لے کر آ چکا تھا اور اس سے وعدہ کر چکا تھا کہ کسی سے کچھ نہیں کہے گا، لیکن فی الحال
وہ شادی کو کسی ناٹک کی طرح نبھائیں گے۔ وہ سارے الزام خود پر لے کر اسے چھوڑ دے گا، لیکن اسے تابش کا ساتھ دینا پڑے گا۔ دلاویز نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بلکہ بے تاثر بیٹھی تھی۔ یہ کہنے کے بعد تابش نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر رکھ کر لیٹ گیا۔ ویسے بھی آدھی رات اسپتال میں کٹی تھی، آنکھیں بند کرتے ہی اسے نیند آ چکی تھی۔ دلاویز بھی سو گئی۔ اگلے روز ولیمہ تھا، وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، لیکن تابش نے نظر بھر کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ کمرے میں جب وہ آئے تو دلاویز کپڑے چینج کر چکی تھی۔ یہ دن بھی ایسے ہی گزر گیا تھا۔ تابش اپنا ہر جذبہ دل میں دبانے کی بھرپور کوشش کرتا رہا، کیونکہ دلاویز دل میں کسی اور کو بٹھائے بیٹھی تھی۔ بہت کچھ دل میں تھا، بہت سے سوال تھے جو وہ دلاویز سے کرنا چاہتا تھا، لیکن ڈر گیا تھا کہ کہیں وہ الٹا سیدھا کوئی قدم نہ اٹھا لے۔ اسی لیے دیر سے کمرے میں آتا تھا جب وہ سو چکی ہوتی تھی، اور سامنے صوفے پر بیٹھ کر اسے دیکھتا رہتا تھا۔ ابھی بھی اسے وہ جاپانی اور موم کی گڑیا ہی لگتی تھی جو بچپن میں ہی اس کے دل میں گھر کر چکی تھی، لیکن پتہ نہیں وہ اس کے دل میں جگہ کیوں نہیں بنا پایا تھا، حالانکہ 5 سال سے ایک مضبوط بندھن میں بندھے ہوئے تھے۔ پھر بھی اس کے دل میں مقام حاصل نہیں کر پایا تھا جہاں کوئی گھر بنا کر بیٹھ گیا تھا۔ شادی کے چند روز گزرنے کے بعد ایک رات جب وہ کمرے میں آیا تو وہ تکیہ درست کر رہی تھی۔ وہی روئی روئی آنکھیں دیکھ کر تابش کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہوا تھا۔ وہ اس کے پاس آ گیا۔ تابش کو اپنے پاس دیکھ کر وہ نروس تھی، وہی خوف، وہی بدحواسی دلاویز پر سوار ہو گئی تھی۔ بڑے دھیمے لہجے میں تابش نے اس سے بات کا آغاز کیا۔ وہ کہنے لگا، بیٹھو ادھر دل۔ لیکن ویسے ہی وہ کھڑی رہی تو تابش نے ایک گہری سانس لی۔ وہ کہنے لگا، دل، میں اتنا بھی کم ظرف نہیں ہوں کہ یہ جان کر کہ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو تمہیں زبردستی اپنانے کی کوشش کروں۔ ٹھیک ہے، یہ میری غلطی تھی کہ میں نے تم سے محبت کی، تمہارا خیال رکھا، تمہارا اچھا برا خود سمجھنے لگا، خود سے یہ فکر کرنے لگا کہ تمہارے مستقبل کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری فکر کرنا تمہیں پسند نہیں، اور تم میری محبت، میری کیئر کو کچھ اور ہی سمجھو گی۔ باخدا دلاویز، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا سمجھ کر یہ سب کیا تھا، اور اب بھی تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ ادھر بیٹھو اور بتاؤ مجھے کہ کون ہے وہ لڑکا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، وہ میری یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتا ہے۔ جھجکتے ہوئے اس نے بتایا تھا۔ تابش کے اندر ایک آگ سی لگ گئی تھی۔ بڑی تیکھی نظر سے اس نے دلاویز کو دیکھا تھا، پھر بڑے ضبط سے پوچھنے لگا، کیا وہ یہ جانتا ہے کہ تم میرے نکاح میں ہو؟ ابھی بھی تابش کے اندر کہیں اس بات کی بے یقینی تھی کہ نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کے بعد کوئی بھی لڑکی کسی اور سے محبت کر ہی نہیں سکتی، یا کوئی بھی نوجوان کسی اور کی منکوحہ کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا۔ دلاویز نے کہا کہ ہاں، میں نے اس سے کچھ نہیں چھپایا۔ تابش نے کہا، اوکے ٹھیک ہے، میں کل تمہیں یونیورسٹی لے کر جاؤں گا، میں اس لڑکے سے بھی ملنا چاہتا ہوں۔ دلاویز اسے حیرت سے دیکھنے لگی، پھر جھجکتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کیوں اس سے ملنا چاہتے ہیں؟ تابش نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون ہے جس نے میرے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ چاہ کر بھی وہ اپنا سخت لہجہ چھپا نہیں پا رہا تھا۔ یک دم دلاویز کا رنگ اڑا تھا۔ جب تابش نے اسے پھر سے خوفزدہ دیکھا تو مسکرانے لگا، کہنے لگا، دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے جسے تم محبت کرتی ہو، اسی لیے اس سے خود ملنا چاہتا ہوں، اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ کیا مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ کیا مجھ سے زیادہ وہ تمہارا خیال رکھ سکتا ہے؟ اگر وہ یہ سب کر سکتا ہے تو پھر میں خود اس کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ دے دوں گا۔ لیکن وہ ابھی بھی اس کی بات پر بھروسہ نہیں کر پا رہی تھی۔ تابش اٹھ کر اپنا تکیہ پکڑ کر سامنے صوفے پر لیٹ گیا۔ اگلے روز وہ جب صبح اٹھی تو کہنے لگا تھا، یار آج ہم یونیورسٹی جائیں گے۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کو میں عبدالہادی سے نہیں ملاؤں گی، مجھے پتا ہے آپ اسے جان سے مار دیں گے۔ بڑے گھبرائے ہوئے انداز میں اس نے اس سے کہا تھا۔ اندر سے تو تابش کا بھی یہی دل چاہ رہا تھا کہ اس شخص کو جان سے ہی مار ڈالے جس نے کسی اور کی منکوحہ کو محبت کے جال میں پھنسایا تھا، لیکن اس وقت وہ یہ سب نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کہنے لگا، نہیں ماروں گا، کچھ نہیں کہوں گا اسے، میں بس دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے اور کسی قابل ہے بھی کہ نہیں۔ دلاویز پھر اس سے کہنے لگی، اگر آپ نے اسے کوئی بھی نقصان پہنچایا تو آپ میرا مرا منہ دیکھیں گے۔ دل کی یہ باتیں سن کر اس نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا۔ کتنی محبت کرتی تھی وہ اس سے کہ اس کی خاطر اپنی جان تک دینے کے لیے تیار تھی۔ ایک جیلسی تھی جو تابش کو محسوس ہو رہی تھی۔ کاش کہ ایسی محبت اس نے اس سے بھی کی ہوتی تو زندگی شاید بہت حسین ہوتی، لیکن وہ کسی اور کو چاہتی تھی۔ پھر تابش اس کے ساتھ یونیورسٹی چلا گیا۔ سامنے ہی ایک نوجوان بڑی تیکھی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ زیادہ عمر کا نہیں تھا، دلاویز کی عمر کا ہی تھا، دبلا پتلا نوجوان سا لڑکا
बिल्कुल उसके पास आया था। उसने ताबिश को अक्सर नज़रअंदाज किया और दिल से कहने लगा, तो कर ली ना तुमने शादी, हो गया तुम्हारा शौक पूरा। ये थी तुम्हारी मोहब्बत दिलावेज। तुम तो कहती थी कि जहर खा लूंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी। दावे करने शायद बहुत आसान होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल होता है दिल। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, ताबिश कहने लगा, 1 मिनट, मुझसे बात करो तुम। उसने ताबिश की तरफ देखा तो कहने लगा, मेरे नज़दीक आपकी इतनी भी अहमियत नहीं है कि मैं आपसे बात करना पसंद करूं। तो उसने कहा, इस वक्त मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। चलो मेरे साथ कहीं बैठकर आराम से बात करते हैं। उसने तीखी नज़रों से उसको देखा था। वो कहने लगा, मैं क्यों जाऊँ? तो ताबिश कहने लगा, इसलिए कि तुम्हारी खातिर मेरी बीवी ने शादी की रात जहर खाया था। ये सुनकर उसने बरजस्ता दिलावेज की तरफ देखा था। तो ताबिश कहने लगा, अब तुम शराफत से चलोगे या मैं दूसरे तरीके से तुम्हें अपने साथ लेकर जाना होगा। वो नौजवान यूनिवर्सिटी से बाहर निकल गया, साथ ही ताबिश भी बाहर निकल चुका था। गाड़ी के फ्रंट डोर खोलकर ताबिश बैठ गया और नौजवान उसके बराबर वाली सीट पर बैठ गया। दिल भी पीछे सीट पर बैठ गई। गाड़ी उसने मेन रोड पर रवां दवां कर दी। वो कहने लगा, क्या करते हो तुम? तो नौजवान कहने लगा, मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। तुम होते कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाले? अब्दुल हादी ने बड़ी अकड़ से जवाब दिया था। ताबिश कहने लगा कि देखो, मैं तुम दोनों के रास्ते से हट सकता हूँ, लेकिन अपनी बीवी को किसी ऐसे शख्स के हवाले तो नहीं कर सकता ना जिसका कोई मुस्तकबिल ही ना हो। इसीलिए मेरा ये पूछना बहुत ज़रूरी है कि तुम क्या करते हो, तुम्हारे पास क्या है। अगर मैं दिलावेज को तलाक दे भी दूँ तो तुम ऐसी किसी की ज़िंदगी दे सकते हो। ये बात सुनकर कुछ देर तो अब्दुल हादी चुप रहा। फिर उसके बाद कहने लगा, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और मुझ पर मेरी फैमिली की भी जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो मुझे अपनी तालीम मुकम्मल करनी है, फिर मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए। उसके बाद मेरी 2 बहनें हैं जिनकी शादी की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। इसके बाद ही मैं दिलावेज से शादी कर सकता हूँ। वो लड़का ना तो शक्ल सूरत में बहुत ज़्यादा हैंडसम था और ना ही उसके पास इतनी दौलत थी जितनी ताबिश के पास थी। पता नहीं इस बेवकूफ़ लड़की को उस लड़के में नज़र क्या आया था। बहरहाल ताबिश ने उससे कहा कि कितना वक्त लगेगा इस सब में। तो वो कहने लगा, अभी 2-3 साल का वक्त मुझे चाहिए। अभी तो अगले साल मेरा BBA कंप्लीट होगा। इसके बाद मैं जॉब करूँगा, अपनी बहनों की शादी करूँगा। 4 साल भी लग सकते हैं। उसने कहा, 4 साल का इंतज़ार तो मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हें 1 साल का वक्त दे सकता हूँ। 1 साल के अंदर तुम जितनी भी एफर्ट कर सकते हो करो। कम से कम इतना पैसा कमाओ कि दिल के लिए एक छोटा सा फ्लैट ही ले सको जिसमें वो हर सहूलत मौजूद हो जिसकी वो आदी है। अगर तुम भी दिलावेज से वाकई मोहब्बत करते हो तो इतना तो उसके लिए कर ही सकते हो। और आजकल ऑनलाइन बहुत से बिजनेस ऐसे हैं जिससे कई नौजवान लड़के तालीम के साथ साथ बहुत पैसा भी कमा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए ये टास्क मुश्किल है। कुछ देर तो वो नौजवान सोचता रहा, फिर कहने लगा, ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं जी जान लगा दूंगा और 1 साल के अंदर अंदर इसके लिए एक फ़्लैट भी ख़रीद लूँगा। फिर ताबिश कहने लगा, फिर मेरा भी तुमसे वादा है, 1 साल तक दिलावेज मेरे पास अमानत के तौर पर रहेगी। अगर ये साल में तुमसे अपना वादा निभा दिया तो मैं इसी तरह दिलावेज को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये कहने के बाद ताबिश ने गाड़ी रोक दी। वो कहने लगा, अब तुम जा सकते हो। और फिर गाड़ी से उतरकर पीछे की नशिस्त को देखने लगा था जहाँ दिलावेज बैठी थी। ताबिश ने गाड़ी आगे बढ़ा ली और वापस घर आ गया। दिलावेज उससे बात नहीं करती थी, लेकिन इतना उसे अब यकीन हो चुका था कि वो उसे कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन चंद रोज़ बाद ही एक ऐसा धमाका उसके सर पर हुआ जिसके बारे में तो वो सोच भी नहीं सकती थी। जब जहांगीर और सफिया ने ये कहा कि तुम दोनों की टिकट्स कंफर्म हो गए हैं, 4 दिन बाद तुम दोनों लंदन चले जाओगे। ये सुनकर हैरत से दिलावेज ने ताबिश की तरफ देखा था। वो खाना खाने में मसरूफ़ था। दिलावेज को उस पर गुस्सा आने लगा कि जब वो शख्स झूठ बोल रहा था, बहाना कर रहा था, जानबूझकर उसे इतनी दूर ले जाना चाहता था जहाँ से वो कभी भी लौट कर पाकिस्तान ना आ सके और अब्दुल हादी से भी ना मिल सके। बड़ी मुश्किल से उसने 2-4 चम्मच चावल के खाए और उठकर खड़ी हो गई। सफिया कहने लगी, बेटा खाना तो ठीक से खाओ। तो वो कहने लगी, बस मामा, मुझे भूख नहीं है। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। फ़ोन उसके पास नहीं था कि वो अब्दुल हादी से रब्ता कर सकें, इसीलिए बेड पर बैठकर वो उंगलियां चटखा रही थी। जब कुछ देर बाद ही ताबिश कमरे में दाखिल हुआ और उसे यूं परेशान देखा तो कहने लगा, बेफिक्र रहो, 1 साल का वक्त दिया है मैंने उसे। 1 साल में देख लेंगे वो क्या कर सकता है, और 1 साल तुम मेरे साथ यहाँ रहो या वहाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहने लगी, कैसे फ़र्क नहीं पड़ता? आप जानबूझकर झूठ बोलकर मुझे वहाँ लेकर जा रहे हैं। एक बार अगर मैं लंदन चली गई तो वापस पाकिस्तान कभी नहीं आऊँगी। मुझे तो आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आप वहाँ पर मुझे ले जाकर कुछ भी कर सकते हैं, मैं भला आपका क्या बिगाड़ सकती हूँ? वो यूँ थी कि जैसे अभी रो देगी। ताबिश उसके पास आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें
تمہارے ساتھ یہاں بھی سب کچھ کر سکتا ہوں، یہاں بھی میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہ تم اور نہ ہی تمہارا وہ دبلا پتلا سا عاشق۔ لیکن تابش جہانگیر اتنا کم ظرف نہیں ہے کہ اپنی زبان سے پھر جائے۔ کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، اور میرا وعدہ ہے 1 سال بعد واپس لے کر آؤں گا۔ جیسی تم یہاں سے جا رہی ہو نا، ویسی ہی واپس آؤ گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اب جلدی سے پیکنگ کرو اور اپنا موڈ بھی بالکل ٹھیک رکھو۔ میری فیملی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں، نہ ہی انہیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہم دونوں کے بیچ میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تم واپس آؤ تو سارا الزام میں خود پر لے لوں، تم پر کوئی بھی انگلی نہ اٹھائے۔ یہ سن کر دلاویز چپ سی ہو گئی تھی۔ 2-4 دن ایسے ہی گزر کر وہ دن بھی آن پہنچا جب وہ دونوں لندن جا رہے تھے۔ شائستہ بار بار دلاویز کو گلے لگا کر دعائیں دے رہی تھی اور ساتھ میں آنسو بھی بہا رہی تھی۔ دلاویز بھی رو رہی تھی۔ جہانگیر تابش سے کہہ چکا تھا کہ وہ پاکستان نہیں رہے گا، لندن کا سارا بزنس تابش کو ہی سنبھالنا ہے اور پاکستان کا وہ سنبھالے گا۔ آہستہ آہستہ وہ سب کچھ پاکستان میں سیٹل کرنا چاہتا تھا تاکہ باقی کی زندگی اپنے ہی دیس میں گزار سکے۔ جہاز میں دونوں ہی اپنی اپنی جگہ خاموش سے بیٹھے تھے۔ لندن پہنچ کر اسے اب وہ ایک فلیٹ میں لے آیا تھا جو کہ کافی بڑا تھا اور دنیا کی ہر سہولت اس میں موجود تھی۔ چند روز تو دلاویز کو کئی چیزیں دیکھنے اور سمجھنے میں لگ گئے تھے۔ اس کے بعد اس نے گھر کا نظام سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ کھانا وہی بناتی تھی لیکن بس تابش سے بات نہیں کرتی تھی۔ ایک روز جب وہ آفس سے واپس آیا تو کافی تھکا ہوا تھا۔ دلاویز کی خاموشی اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ کیا کچھ خواب نہیں دیکھے تھے اس نے کہ شادی کے بعد دلاویز سے جی بھر کر باتیں کرے گا، اسے یہ بتائے گا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا تھا اور کب سے کرتا تھا۔ لیکن اس کی خاموشی اور لیے دیے انداز نے اسے اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ بس وہ خاموشی سے ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا ہی کھاتے تھے، پھر وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ لیکن اس رات کھانے کی ٹیبل پر ہی تابش نے اسے کہہ دیا تھا کہ مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ دلاویز کہنے لگی جی کہیے کیا کہنا ہے آپ کو، میں سن رہی ہوں۔ تو تابش کہنے لگا ایسے نہیں، پہلے تم کھانا کھا لو، پھر کافی بنا کر میرے کمرے میں آ جانا۔ کھانا تو وہ کھا چکا تھا لیکن اس نے نیپکن سے اپنے ہونٹوں کو صاف کیا اور ٹیبل سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنے لیپ ٹاپ پر وہ کچھ ضروری کام کر رہا تھا جب وہ کافی بنا کر کمرے میں آئی تھی۔ جب اس نے دلاویز کو دیکھا تو لیپ ٹاپ بند کر کے ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ دلاویز اس کے پاس آئی اور سائڈ پر کافی رکھ دی۔ تابش نے بڑھا کر اپنے پاس بیٹھنے کا بولا لیکن وہ اس کے قریب نہیں بیٹھی تھی، وہ کچھ فاصلہ رکھ کر بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگی جی کہیے۔ تابش نے گہری سانس لی اور پھر بات شروع کی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، ہم نکاح کے رشتے کو ایک سائڈ پر رکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی میرے اور تمہارے بیچ ایک اور رشتہ بھی ہے، ہم کزن لگتے ہیں۔ جب اس نے پہلو بدلنے کی کوشش کی تھی کیونکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں جانے ایسا کیا تھا کہ دلاویز کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ تابش کہنے لگا پورا دن میں آفس میں کام میں اتنا الجھا رہتا ہوں کہ گھر آ کر جی چاہتا ہے کوئی مجھ سے بات کرے۔ تمہاری خاموشی مجھے اور زیادہ پریشان کر دیتی ہے، میں ڈپریشن میں مزید چلا جاتا ہوں۔ دلاویز کیا ہم دوست نہیں بن سکتے؟ کیا ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکتے؟ کیا اتنی نفرت کرتی ہو تم مجھ سے؟ اور اتنی نفرت کرتی ہو تو کیوں کرتی ہو؟ کیا آج تک میں نے تمہیں مارا ہے یا تمہارے ساتھ کوئی غیر اخلاقی حرکت کی ہے؟ کیا کیا ہے میں نے کہ تم مجھ سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتی؟ اس نے تابش کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو دیکھ کر اسے خفت کا احساس ہوا تھا۔ پھر وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے کی نہیں، آپ نے تو کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ ہی کبھی کوئی غیر اخلاقی حرکت کی ہے، بس مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ تابش کہنے لگا کیوں ڈر لگتا ہے مجھ سے؟ بتاؤ مجھے۔ تو وہ کہنے لگی بچپن سے آپ پڑھائی کے معاملے میں مجھ پر سختی کرتے تھے، بس اسی لیے مجھے ڈر لگتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ڈر میرے اندر بڑھتا ہی چلا گیا۔ مجھے نہیں پتا کیوں لیکن مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے خوف آتا ہے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، تمہیں مجھ سے ڈر لگتا تھا، خوف آتا تھا، تب میں تمہیں ڈانٹتا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم اچھا پڑھو، لیکن اب تو ایسا کچھ نہیں ہے نا، تو پلیز مجھ سے باتیں کیا کرو، کچھ بھی بول دیا کرو، کوئی کالج کا یونیورسٹی کا قصہ ہی سنا دو، لیکن یوں خاموش مت رہا کرو، بس میری تم سے یہی ریکویسٹ ہے۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی۔ تابش نے جب اسے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا ہم ایک کمرے میں سو سکتے ہیں، تمہیں مجھ سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، پلیز اسی کمرے میں سویا کرو، بیڈ پر لیٹ جاؤ، سو جاؤ جیسے کراچی میں سوتی تھی، میں صوفے پر سو جایا کروں گا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ جو کمرے سے باہر جانے کا سوچ رہی تھی لیکن اس کی اس بات پر اس نے انکار نہیں کیا، اور یہی وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہے۔
اس 1 سال میں اسے ٹھیک طرح سے دیکھ لینا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں قسمت میں دوبارہ اسے دیکھ بھی پاتا یا نہیں۔ اب یہ ہونے لگا تھا کہ جب بھی وہ آفس سے آتا تو ڈائننگ ٹیبل پر اس سے باتیں کرتا رہتا، اس سے پوچھتا رہتا کہ اس کا دن کیسا گزرا، اسے کیا پکانا آتا ہے، اسے کس چیز میں دلچسپی ہے۔ اسے مختصر جواب دیتی رہتی، لیکن چھٹی پر وہ اسے باہر لے گیا اور اسے لندن ٹاور کے پاس بنے برج پر لے کر گیا۔ پاکستان کی نسبت لندن میں سردی بہت زیادہ تھی۔ سورج شاذ و نادر ہی چمکتا نظر آتا تھا۔ پہلی بار اس نے دلاویز کی آنکھوں میں ایک چمک سی دیکھی تھی۔ شاید اسے تفریح گاہوں میں جانے کا شوق تھا۔ بہرحال وہ بہت خوش تھی۔ تابش ساتھ ساتھ اسے تمام جگہیں بھی دکھاتا رہا اور ساتھ ساتھ اس کے متعلق انٹرسٹنگ انفارمیشن بھی دیتا رہا، جسے وہ کافی دلچسپی سے سن رہی تھی۔ شام کے وقت دونوں کو ہی بھوک لگی تھی تو تابش نے اسے کہا، تم یہاں بیٹھو، میں بس ابھی آتا ہوں، اور یہاں سے اٹھ کر کہیں مت جانا۔ ایک مقام پر وہ اسے بٹھا کر کھانے کو کچھ لینے گیا تھا، جب وہاں پر ایک بہت خوبصورت بلی اسے نظر آئی۔ اسے شروع سے ہی خوبصورت بلیوں سے کافی دلچسپی تھی، لیکن جہاں وہ بلی تھی وہ ایک سڑک تھی جہاں سے گاڑیاں بھی گزر رہی تھیں۔ اب اس کو لگا کہ کہیں کوئی گاڑی بلی کو ہی نہ کچل دے، اسی لیے وہ بھاگتی ہوئی بلی کی طرف گئی، لیکن وہ بلی آگے چلی گئی۔ وہ بلی کے پیچھے جانے لگی تو آگے بہت ہجوم تھا۔ اس ہجوم میں جا کر بلی نہ جانے کہاں چلی گئی، لیکن جب دلاویز نے واپس پلٹ کر دیکھا تو اسے پتہ لگا کہ وہ پتہ نہیں بلی کے پیچھے آتے آتے کدھر چلی آئی ہے۔ اب اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بلی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے وہ کن راستوں سے گزری تھی اور واپس وہاں پر کیسے پہنچ سکتی ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، ہر طرف لوگوں کی بھیڑ تھی۔ اس نے دائیں بائیں جانب دیکھا کہ شاید اسے اپنی مطلوبہ جگہ نظر آ جائے، لیکن وہ منظر بالکل الگ تھا۔ نہ تو اس کے پاس موبائل تھا اور نہ ہی وہ اپنے گھر کے ایڈریس سے واقف تھی۔ وہ تو پہلی بار لندن میں باہر نکلی تھی اور لندن آئے ہوئے بھی اسے ابھی 8 دن نہیں گزرے تھے۔ جب کچھ نہ بن پڑی تو وہ رونے لگی، ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسی وقت تیز بارش بھی شروع ہو گئی۔ بارش اس قدر تیز تھی کہ لوگوں کا رش چھٹنے لگا، کیونکہ سردی پاکستان کی نسبت کافی زیادہ تھی اور اس پر تیز بارش نے ان سب کی سوجھ بوجھ کم کر دی تھی۔ لوگ اپنے واپس جانے لگے اور وہاں ایک جگہ پر بیٹھ کر وہ رونے لگی۔ بارش کی وجہ سے اسے سردی بھی بے تحاشا لگ رہی تھی۔ وہ اب پوری بھیگ چکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کافی حد تک رش چھٹ چکا تھا جب 3-4 نوجوان اسے وہاں نظر آئے جو اسے ہی روتا دیکھ رہے تھے اور پھر اس کے پاس آنے لگے۔ یہ دیکھ کر تو دلاویز کی جان نکلی تھی۔ وہ لڑکے اس سے انگریزی زبان میں بات کر رہے تھے کہ تم کون ہو، کیوں رو رہی ہو، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ بس یہی کہہ رہی تھی کہ لیو می الون۔ یقیناً وہ لڑکوں کی تیز نظریں اسے کچھ اور ہی سمجھا رہی تھی۔ وہ پوری کی پوری بھیگی ہوئی تھی۔ وہاں پر کھڑے ہونا خطرے سے خالی نہیں تھا، اسی لیے فوراً سے کھڑی ہوئی اور بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ نوجوان بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور کہاں نہیں، لیکن ہیلپ ہیلپ بولے جا رہی تھی۔ اسی وقت لوگوں کا رش نہ ہونے کے برابر تھا اور کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں رک رہا تھا۔ جب اسے کچھ نہ بن پڑا تو وہ تابش تابش پکارنے لگی۔ وہ کہنے لگی، پلیز تابش، تم جہاں بھی ہو مجھے آ کر بچا لو۔ بھاگتے بھاگتے اسے لگا جیسے کسی نے اس کی کلائی پکڑی، اس کی تو جیسے جان ہی نکلی تھی۔ یکدم وہ کلائی پکڑنے والے کے ساتھ جب جا کر ٹکرائی تھی اور اس کے سینے سے جا لگی، اس کا چہرہ اٹھا کر دیکھا تو وہ تابش تھا۔ وہ خود بھی بارش میں بھیگا ہوا تھا اور بہت پریشان لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی اور کہنے لگی، تم کہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے مجھے؟ میرے پیچھے لڑکے لگ گئے۔ تابش وہ دیکھو، اس نے اپنی پچھلی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ دونوں نوجوان تابش کو دیکھ کر وہیں سے بھاگ گئے۔ وہ کہنے لگا، تم یہاں کیسے پہنچ گئی؟ کہاں بٹھایا تھا میں نے تمہیں؟ تمہیں احساس ہے کہ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں؟ لیکن دلاویز نے کچھ نہیں سنا، بس اس کے ساتھ لگی ہوئی روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، آپ بہت برے ہیں، پتہ نہیں مجھے کہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ جانتے تھے کہ میں یہاں ہر چیز سے ناواقف ہوں، مجھے نہ تو راستوں کو پتہ ہے اور نہ ہی مجھے یہاں کی کسی جگہ کا پتہ ہے۔ آپ مجھے کیوں چھوڑ کر گئے تھے؟ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ قصور اس کا ہے، لیکن غصے سے اور غم سے برا حال تھا۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی اور کچھ بارش اور ٹھنڈ سے۔ اس سے پہلے کہ تابش اس سے کچھ کہتا، وہ روتے روتے اس کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی، خوف کی وجہ سے۔ تابش کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ اسے اپنی باہوں میں بھر کر گاڑی میں لے کر آیا اور کافی اسپیڈ میں گاڑی چلا کر گھر پہنچا۔ جیسے ہی وہ اسے فلیٹ میں لے کر داخل ہوا تو تب تک وہ دونوں مکمل طور پر بھیگ چکے تھے اور وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے ہونٹ بھی نیلے ہونے لگے تھے۔
یہ سب دیکھ کر تابش اور بھی زیادہ پریشان ہوا تھا، اور پھر اسے بچانے کی خاطر اس نے اس کے کپڑے اسے چینج کروانے کے بعد وہ اس کے سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے چکا تھا۔ وہ اب بھی کپ کپا رہی تھی۔ پوری رات تابش کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ 1 گھنٹے بعد وہ کچھ نارمل ہوئی تھی۔ رات کو اس کے پاس ہی بیڈ پر لیٹ کر سو چکا تھا۔ گہری نیند میں تھا جب اسے لگا کہ کوئی بوجھ اس کے کاندھوں پر ہے۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی تو وہ کچھ دیکھنے کو ملا۔ تابش کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ دلاویز اس کے بازو پر سر رکھے سو رہی تھی، بالکل اس کے پہلو سے لگی۔ دل یوں تھا کہ سینے میں دھڑکنا بھول چکا ہو۔ تابش کی نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ دل کے اندر کچھ اور ہی جذبات ادھم مچانے لگے تھے۔ جی چاہا کہ وہ بھی سارے فاصلے مٹا دے، لیکن کر نہیں سکتا تھا، اس لیے اسے بڑے آرام سے اپنے بازو سے پیچھے ہٹایا۔ لیکن اسی اثنا میں اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اپنے برابر میں تابش کو دیکھ کر دلاویز فوراً سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ابھی بھی اسے بخار میں مبتلا تھی وہ۔ تابش نے کہا، آرام سے، تمہیں بخار ہے۔ جلدی سے اسے تکیہ بیٹھ کے ایک راؤنڈ پر لگایا اور اس کی بیٹری میں مدد کی، لیکن جیسے ہی ملا وہی اس کی نظر رکھنے کپڑوں پر پڑی تو ہوش اڑ گئے تھے۔ کہنے لگی کہ میں اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تابش کہنے لگا، ہاں شاید خوف کے مارے تم بے ہوش ہونے کی عادت ہے تمہیں۔ اسے بٹھانے میں وہ اب کامیاب ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، ناشتہ کیا کرو گی؟ اس کے بعد تمہیں میڈیسن بھی دینی ہے۔ اپنے بدلے ہوئے کپڑے دیکھ کر وہ نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی، کیونکہ مردانہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی۔ کہنے لگی، میرے کپڑے؟ کہنے لگا، مجبوراً مجھے چینج کروانے پڑے کیونکہ تم سردی سے کانپ رہی تھی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا، لیکن جب ناشتہ بنا کر اس کے پاس آیا تو وہ رو رہی تھی، بڑے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ ناشتہ اس نے بستر پر رکھا، ہاتھ سے پیچھے ہٹا دیا۔ کہنے لگی، لے جائیں یہاں سے، میں جانتی تھی آپ بہت برے انسان ہیں۔ تابش نے حیرت سے دیکھا۔ کہنے لگا، اب میں نے کیا کیا؟ کہنے لگی، سب کچھ تو کر لیا آپ نے، مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تابش کہنے لگا، دیکھو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کہنے لگی، مجھے کیسے اعتبار کر رہی ہوں آپ پر؟ میرے برابر میں کیوں سو رہے تھے؟ اب اسے کیا بتاتے کہ رات کو کس قدر وہ کانپ رہی تھی۔ تابش نے کہا، دیکھو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، تمہیں کچھ بھی سوچنے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اسے شاید اعتبار نہیں تھا، اب وہ بہت زیادہ محتاط سی رہنے لگی تھی۔ دوبارہ سے تابش سے بات چیت چھوڑ چکی تھی، لیکن تابش کے اندر کی بے تابی اور بے چینی اس کا چین چرانے لگی تھی۔ ایک بار جب وہ گھر میں آیا تو اس وقت وہ اپنے کمرے میں تھی۔ وہ کمرے میں گیا تو وہ لیپ ٹاپ پر کسی سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی، لیکن جیسے اس نے تابش کو دیکھا فوراً سے ڈر گئی۔ اس سے پہلے کہ لیپ ٹاپ بند کرتی، تابش تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا۔ جیسے اس نے لیپ ٹاپ کو دیکھا تو عبدالہادی سے وہ ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی، موبائل اس کے پاس تھا۔ عبدالہادی کو دیکھ کر تابش کا خون کھول اٹھا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ دلاویز کہنے لگی، مجھے اس سے بات کرنی ہے، آپ کیوں مجھے اس سے بات نہیں کرنے دیتے؟ وہ کہنے لگا، جب تک وہ کچھ بن نہیں جاتا تب تک بات نہیں کرو گی۔ کہنے لگی، آپ مجھے روک نہیں سکتے، آپ ہوتے کون ہیں مجھے منع کرنے والے؟ وہ کوشش کر تو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کر کے آپ مجھے مجبور کر سکتے ہیں کہ میں آپ سے محبت کرنے لگوں؟ یہ سن کر تو تابش نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، یہ میرے بس میں ہوتا تو کر چکا ہوتا، کاش ایسا ہو جاتا، میں تمہیں عشق کہتا اور تمہیں مجھ سے عشق ہو جاتا، میری ساری زندگی کی مشکلات حل ہو جاتی۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرے کہنے سے تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہو جائے گی۔ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر لوں، کبھی بھی تمہارے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا۔ تابش نے لیپ ٹاپ اس کے ہاتھ سے چھینا تھا۔ میں تمہارا اچھا چاہتا ہوں، اگر تم اس سے رابطے میں رہو گی تو کبھی بھی وہ کوئی کوشش نہیں کرے گا۔ وہ کہنے لگی، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ مجھے عبدالہادی سے دور کرنا چاہتے ہیں، جان بوجھ کر میرے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھتی رہو، لیکن جب تک وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر لیتا میں تمہیں اس سے بات نہیں کرنے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جانے لگا۔ جب وہ روتی چلاتی کہہ رہی تھی، تابش میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، بہت نفرت کرتی ہوں آپ سے، آپ جان بوجھ کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس طرح کرنے سے آپ مجھے پالیں گے؟ وہ کمرے سے باہر نکل آیا تھا، اس کی سسکیوں کی آوازیں اسے سنائی دے رہی تھی۔ تیزی سے وہ کچن میں جانے لگا کیونکہ بھوک لگ رہی تھی، کھانا تیار تھا۔
اس نے پلیٹ میں کھانا ڈالا اور راؤنڈ میں رکھے ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ دل میں یہ بھی خیال آنے لگا کہ کیا تھا وہ اس کو عبدالہادی سے بات کرنے دیتا، لیکن پھر وہی مرد کی انا، تو میری بیوی ہے، وہ نہ مانے، لیکن بیوی تو ہے، اتنا بے غیرت تو نہیں ہوں کہ اپنے سامنے اپنی بیوی کو اس کے عاشق سے بات کرنے دوں۔ اس کی سسکیوں کی آواز نے اسے بے چین کرنا شروع کیا تھا، لیکن وہ چپ چاپ کھانا کھاتا رہا، خود بھی بہت غصے میں تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ٹی وی چلا کر بیٹھ گیا، بے مقصد چینل چینج کر کے دیکھتا رہا، ساتھ میں سگریٹ پیتا رہا۔ اس کی سسکیوں کی آواز اسے اور بھی زیادہ پریشان کرنے لگی تو تابش نے کرکٹ میچ اونچی آواز میں لگا لیا۔ رات دیر تک ٹی وی دیکھتا رہا، لیکن وہ کمرے سے باہر نہیں آئی۔ کافی رات ہو چکی تھی، اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اب یہ بات بھی تابش کو بے چین کر رہی تھی۔ ٹی وی بند کر کے جب وہ کمرے میں گیا تو وہ روتے روتے سو چکی تھی۔ وہ صوفے پر اس کے پاس آئے، کہنے لگا دلاویز کچھ کھا لو، تم نے کب سے کچھ نہیں کھایا۔ اس نے آنکھیں کھول کر بڑے غصے سے اسے دیکھا اور کہنے لگی مجھے کچھ نہیں کھانا۔ کہنے لگا تو ٹھیک ہے، میں تمہاری خود اس سے بات کرواؤں گا، پہلے کھانا کھاؤ۔ کہنے لگی جی نہیں شکریہ، نہیں کرنی مجھے اس سے بات، آپ کا احسان نہیں چاہیے مجھے۔ کہنے لگا پلیز کھانا کھا لو ورنہ مجھے نیند نہیں آئے گی۔ تب اس کی بات سن کر کچھ دیر اس نے حیرت سے دیکھا تھا، لیکن پھر آنکھیں بند کر کے کہنے لگی میں جانتی ہوں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہہ کر اس نے کروٹ بدل لی تھی۔ تابش کافی دیر اسے دیکھتا رہا، کہتا رہا کہ وہ کھانا کھا لے، لیکن اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹ گیا، لائٹ بھی بند کر دی۔ 1 گھنٹے تک یہی سوچتا رہا کہ اس نے اچھا نہیں کیا۔ وہ نہ تو مجھ سے محبت کرتی ہے اور نہ ہی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، پھر کیا فرق پڑتا ہے کس سے بات کر رہی ہے اور کس سے نہیں، میں نے تو اسے چھوڑنا ہی ہے۔ 1 گھنٹے بعد اسے لگا جیسے کمرے کا دروازہ کھلا اور بند ہوا۔ جب اس نے موبائل کی ٹارچ لائٹ جلائی تو صوفہ خالی تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھ کر باہر آیا تو کچن میں کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے دور سے دیکھا، وہ شاید کھانا کھا رہی تھی۔ وہیں سے وہ واپس پلٹا اور پھر سکون سے سو گیا، کیونکہ اس نے کچھ کھا پی لیا تھا۔ جتنا وہ دور رہنا چاہتا تھا وہ اتنا ہی اس کے دل کے قریب تر ہونے لگی تھی، اتنا ہی اسے چھوڑنا مشکل لگنے لگا تھا۔ جب وہ گھر آتا تو اس کی نظریں دلاویز کی ہی منتظر ہوتی تھیں۔ ایک بار جو کچھ ہوا اس کے دل کو دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ اپنے آفس کے اپنے کام میں مصروف تھا جب کسی کی کال آئی۔ مجھے اس کے پڑوس میں رہنے والی خاتون نے کی تھی۔ جو خبر اس نے سنائی تابش کے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ کہنے لگی تمہارے گھر سے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، جب ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کوئی نہیں کھول رہا، پھر جب دروازے کو توڑا گیا تو تمہاری بیوی کو آگ لگ چکی تھی، ہم فوراً سے اسے اسپتال لے آئے، جلدی سے ہاسپٹل پہنچے پلیز۔ یہ سن کر تو تابش کے ہوش اڑ گئے تھے۔ فوراً سے وہ اسپتال پہنچا۔ دلاویز کے کوکنگ کرتے ہوئے دوپٹے کو آگ لگ گئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے کپڑوں کو بھی آگ لگ چکی تھی۔ اس کی کمر اور گردن بری طرح سے متاثر ہوئے تھے، لیکن آگ کی تپش کی وجہ سے چہرہ بھی کہیں کہیں سے جل چکا تھا۔ اس وقت وہ بے حد تکلیف تھی، چلا رہی تھی، اور تابش کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی ساری تکلیف کو خود پر لے لے۔ بار بار ڈاکٹر سے کہہ رہا تھا کہ آپ اسے پین کلر کیوں نہیں لگا رہے، آپ دیکھ نہیں رہے وہ کیسے برے طریقے سے تڑپ رہی ہے، اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگے کہ اس کی جلن کا ختم ہونا اتنا آسان نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ 3 دن 3 رات اس نے اسپتال میں دلاویز کے ساتھ گزارے۔ جب اسے تکلیف ہوتی تو تابش کا ہاتھ پکڑ کر زور سے دبا دیتی، کہنے لگتی تابش مجھ سے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، کچھ بھی کرو یہ تکلیف مجھ سے دور کر دو۔ لیکن اس کے اختیار میں نہیں تھا، ورنہ اس کی ہر تکلیف خود لے لیتا۔ 15 دن بعد جا کر اس کی تکلیف میں قدرے آفاقہ ہوا تھا۔ جب اسے گھر لے کر آیا تو سامنے آئینے میں اپنا بدنما چہرہ دیکھ کر وہ رونے لگی تھی۔ تابش نے فوراً سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ تابش کے سینے پر اپنا چہرہ لگا کر کہنے لگی میں بہت بری ہو چکی ہوں، میری شکل بھی جل چکی ہے، مجھے اپنے آپ سے خوف آنے لگا ہے، میں خود کو دیکھنا نہیں چاہتی۔ تابش نے کہا میں کل ہی سارے شیشے ہٹوا دوں گا اور تمہاری سرجری بھی ہو جائے گی، بس زخم تھوڑے بھرنے تو دو، تم پہلے جیسی ہو جاؤ گی۔ اس نے اس کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ رات کو جب اس کے زخموں پر دوا لگانے لگا تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، کہنے لگی میں خود لگا لوں گی، لیکن تابش کہنے لگا تم سے خود نہیں لگے گی۔ پھر اس کے پاس بیٹھ کے کہنے لگا دلاویز تم میری بیوی ہو اور میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، تکلیف میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، پلیز مجھے روکو مت۔ اس کی کمر پر جیسے جیسے وہ دوا لگا رہا تھا، جلن کے مارے اس نے تابش کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر دبانا شروع کر دیا۔ وہ اسے تسلی دینے لگا کہ بس تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، جس طرح سے تابش اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ دلاویز کبھی کبھی اسے دیکھتی رہ جاتی تھی،
اس نے پورے گھر کے شیشے باہر نکال دیے تھے تاکہ دل کو اپنا چہرہ دیکھ کر تکلیف نہ پہنچے۔ ایک بار وہ لیپ ٹاپ پر کچھ ویڈیو دیکھ رہی تھی جب لیپ ٹاپ پر اسے عبدالہادی کی کال آنے لگی، لیکن وہ ویڈیو کال اٹھانے سے گریز کر رہی تھی۔ پھر اس نے چیٹ پر عبدالہادی سے یہ کہا کہ اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اس کا چہرہ اور اس کا جسم کا کافی حصہ جل چکا۔ یہ سن کر عبدالہادی نے افسوس کیا تھا، لیکن اس کے بعد سے عبدالہادی کی کال آنی بند ہو گئی۔ 2 مہینے گزر گئے تھے اور اس 2 مہینے میں تابش نے اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ تابش نے یہ احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ اس کے چہرے پر گہرے زخم کے نشان اس کے چہرے کو بدنما کر چکے ہیں۔ اسے ابھی بھی بڑی محبت سے دیکھتا تھا۔ وہ اپنے درد کی اذیت اس کے چہرے پر محسوس کرتی تھی، جیسے کہ اسے تکلیف میں دیکھ کر تابش بھی تکلیف محسوس کرتا ہو۔ ایک بار اس نے عبدالہادی کو کال کی تو اس کا چہرہ دیکھ کر عبدالہادی کے چہرے کے بگڑے ہوئے تاثرات دیکھ کر وہ کہنے لگی، کیا ہوا؟ کہنے لگا، تم تو بالکل بدل گئی ہو، اب تو تمہیں دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ یہ سن کر دلاویز کا دل بہت دکھی ہوا تھا۔ کہنے کی، تابش کہہ رہا ہے کہ میری سرجری کروائے گا تو میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، ایسا نہیں ہوتا، ویسی کبھی نہیں ہو سکتی، یہ بدنما داغ کبھی بھی تمہارے چہرے سے ہٹ نہیں سکتے۔ پھر کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے جہاں میں جاب کرتا ہوں وہاں لڑکیاں مجھ پر مرتی ہیں، مجھ سے شادی کی خواہش مند ہے۔ کہنے لگی، عبدالہادی تمہاری اس بات کا کیا مقصد ہے؟ کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ تقدیر کے فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، لیکن دیکھو 6 مہینے ہو گئے، میں زندہ ہوں اور بہت خوش ہوں، اور تم بھی اپنے شوہر کے ساتھ ٹھیک ہو۔ پھر 6 مہینے تو اس کی سنگت میں رہ ہی چکی ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہ قائم کیا ہو؟ وہ کہنے لگی، ہمارے پیچھے ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ یہی چاہتا تھا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ ہی زندگی گزارو تو بہتر ہے۔ وہ یہ سن کر حیران ہوئی تھی۔ عبدالہادی کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، اپنا چہرہ دیکھو کتنا عجیب ہو گیا ہے، اسی چہرے پر تو میں مرتا تھا، تمہارے اندر تو اب وہ پہلے والی بات ہی نہیں رہی۔ پتہ نہیں تمہارا جسم کہاں کہاں سے جلا ہوگا، شاید تمہارے جلے ہوئے وجود کو دیکھ کر میں تمہارے قریب بھی نہ آ سکوں۔ یہ سن کر دلاویز کا دل بہت اذیت میں مبتلا ہوا تھا۔ اس نے فون کاٹ دیا اور رونے لگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد تابش کمرے میں آیا، اسے روتا دیکھ کر فوراً سے اس کے پاس آیا۔ کہنے لگا، رو کیوں رہی ہو؟ رو مت، میں نے کہا تھا نا تمہاری سرجری کرواؤں گا تو تم بالکل پہلے جیسی ہو جاؤ گی۔ وہ کہنے لگی، میں پہلے جیسی نہ ہوئی تو مجھے چھوڑ دو گے؟ یہ سن کر تابش اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، کیوں؟ مجھے پتا ہے تم بھی مجھے چھوڑ دو گے، عبدالہادی نے بھی مجھے چھوڑ دیا، وہ مجھے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بدنما چہرے کو دیکھ کوئی بھی مجھے نہیں اپنائے گا، سب مجھ سے نفرت کریں گے، اور تم بھی مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہو، تبھی چاہتے ہو جلدی سے جلدی میری سرجری ہو جائے اور مجھے طلاق دے دو۔ تابش نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے تھے اور کہنے لگا، نہیں، میں تمہارا بوائے فرینڈ نہیں ہوں جو تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہیں چھوڑنا ہی نہیں چاہتا۔ تم بھی جانتی ہو مجھے چھوڑنے کی خواہش تمہاری تھی، میری نہیں۔ اگر عبدالہادی تمہیں اپنانا نہیں چاہتا تو کیا ہوا، میں تو اب بھی تمہارا شوہر ہی ہوں، اور شوہر بن کر تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، کیونکہ میں نے محبت تم سے کی ہے اور بہت ٹوٹ کر کی ہے۔ کیا ہوا اگر تمہارے چہرے پر ویسی خوبصورتی نہیں ہے تو؟ لیکن مجھے تو اتنی ہی خوبصورت لگتی ہو جتنی پہلے لگتی تھی۔ اس کی باتیں سن کر دلاویز نے اس سے معافی مانگی تھی۔ تابش نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں پر لگائے اور اسے بھی اپنے ساتھ لگا لیا۔ کہنے لگا، شکر ہے کہ تمہیں میری محبت کی قدر ہو گئی۔ دلاویز کہنے لگی، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے آپ کو سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کی۔ اچھا ہوا کہ اس تکلیف کی وجہ سے میں نے عبدالہادی کا اصل چہرہ دیکھ لیا، ورنہ مجھے پچھتانا پڑتا۔ تابش کہنے لگا، شکر ہے تمہیں سمجھ تو آ گیا کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ کبھی کبھی آنے والی تکلیفیں ہمیں لوگوں کا اصل روپ دکھا دیتی ہیں اور ہم بہت بڑی غلطی کرنے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟